نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 148 سورہ اسراء آیت نمبر 78 to 93، 78 سے لے کر 93 تک انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کے بارے میں بتایا ہے، یعنی اب جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں نماز کے اوقات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ اسراء اور معراج کے سفر میں ملنے والے تحائف میں 5 وقت کی نماز کا تحفہ تھا، تو اس تحفے سے ریلیٹڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت اتار رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اوقات کا ذکر کیا ہے، لیکن نماز سے ریلیٹڈ ساری فقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں پہنچائی ہے۔ پھر یہ کہ اس آیت سے پہلے کفار کی اذیتوں کا ذکر ہے، اب اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ مشکلات اور مصیبتوں میں صبر اور نماز سے ہی مدد طلب کرنے کا حکم ہے، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جس سے تعلق باللہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو قلبی سکون میسر ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جو سب سے اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے کے وقت سے۔ لدلوک کا جو لفظ ہے دال لام کاف سے ہے، اس کا معنی ملنا، مساج کرنا، ڈھلنا۔ تو معنی کیا ہے؟ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے کے وقت سے، الی غسق اللیل، رات کی سخت تاریکی تک۔ غسق کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے تاریک، یعنی اندھیرا۔ غاسق گہنا ہوا چاند جس کی روشنی نہ ہو، مراد اس سے رات کی تاریکی یا پھر ابتدائی رات کا وقت ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اوقات نماز کے بارے میں بتایا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دلوک کے معنی ملنا، مساج کرنا اور ڈھلنا کے ہیں، یعنی اس کے معنی زوال کے ہیں، آفتاب ڈھلنے کے، اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ تو آفتاب کے ڈھلنے کے بعد کون سی 2 نمازیں ہوتی ہیں؟ ظہر اور عصر، اور رات کی تاریکی سے مراد پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ یعنی لدلوک الشمسی میں ظہر اور عصر، اور الی غسق اللیل میں مغرب اور عشاء ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ یہاں پر وقرآن الفجر سے ایک مراد فجر کی نماز ہے، اور دوسری مراد فجر کی نماز میں قرآن کا پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز کو کہہ رہے ہیں۔ قرآن نماز کے معنی میں ہے، اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ فجر کی قرات لمبی ہوتی ہے، یعنی فجر کی نماز میں جب ہم فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں قرآن کی قرات لمبی ہوتی ہے، اور اہل عرب میں یہ دستور عام ہے کہ وہ کسی چیز کا جز اور اشرف بول کر اس سے کل مراد لیتے ہیں، یعنی کسی چیز کا جز یعنی پارٹ آف اٹ بول کر، یا پھر اس کا اشرف، اس کی جو فضیلت ہے اس کو بول کر اس سے کل مراد لیتے ہیں۔
پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا، کانا ہے مشہودہ، حاضر کیا گیا یا پھر دیکھا جانے والا۔ تو اس نماز کے دوران فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ قرآن سنتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور صبح کی نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کا قرآن پڑھنا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا ہے حاضر کیا گیا، دیکھا جانے والا۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، تو اس آیت کے شروع میں سب سے پہلی بات کیا کی جا رہی ہے کہ نماز کو قائم کیجیے۔ ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے اس بارے میں ہم بارہا بات کر چکے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے تو 5 نمازوں کا ذکر کیا گیا، لدلوک الشمسی میں، ظہر اور عصر، الی غسق اللیل میں، مغرب اور عشاء، وقرآن الفجری میں، فجر کی نماز۔ اور پھر اسپیشلی فجر کے قرآن کا ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کے حضور فوراً ہی حاضر کیا جاتا ہے۔ نمازوں کے اوقات کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 103 اور سورہ ہود آیت نمبر 114 میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سورہ ہود آیت نمبر 114 میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اوقات نماز کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس نماز کی جو فقہ ہے وہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے، اور وہ احادیث بہت زیادہ تکرار کے ساتھ امت تک پہنچی ہیں، جس میں باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات بتائے، جس میں ایک دن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اول وقت میں نمازیں پڑھائیں، اور دوسرے دن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آخر وقت میں آ کر نماز پڑھائیں، اور پھر یہ دونوں اوقات میں نماز پڑھا کر یہ کہا کہ ان کے درمیان جتنا بھی ٹائم ہے وہ ان نمازوں کے اوقات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اول وقت سے لے کر آخر وقت کے درمیان جو بھی ٹائم ہے وہ اس نماز کا وقت ہے۔ یہاں جو فجر کی نماز کی بات ہوئی، اور فجر کی نماز نو ڈاؤٹ بہت اہم نماز ہے اور دن کی پہلی نماز ہے، اس بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں تو نماز فجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کی بھی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کی 2 رکعت یعنی سنت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سنت اتنی قیمتی ہیں تو فرض کتنے قیمتی ہوں گے، اور یہ 2 سنت جو فجر کے ہیں سفر کی نماز میں بھی ترک نہیں کیے جاتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے بڑھ کر فجر کی 2 سنتوں ہی کی پابندی فرماتے تھے، یعنی بہت زیادہ ویلیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کی 2 رکعتوں کی شان میں فرمایا، وہ مجھے پوری دنیا سے محبوب تر ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضرت
ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اب آپ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حساب اپنے ذمے لیتا ہے، یعنی آپ کا حساب آسان ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی باجماعت نماز ادا کی پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا اور پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ نماز اشراق ہے۔ پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا اجر حج اور عمرے کے برابر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حج اور عمرے کا مکمل اجر۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ خواتین پر تو نماز با جماعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی خواتین پر یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہ نماز با جماعت ادا کریں۔ تو جب بھی آپ گھر میں فجر کی نماز پڑھتی ہیں اور پھر آپ طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور اشراق پڑھ کر اٹھتی ہیں، 2 رکعت نماز اشراق پڑھ کر اٹھتی ہیں، تو اجر کیا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر۔ اس سے حج کی فرضیت تو ساقط نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ یہ اجر نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور یہ اجر ہم روز لے سکتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں، حج جو ہے وہ مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے کافی مشکل عبادت ہے۔ حج لے لیں یا عمرہ لے لیں، دونوں ہی مشکل عبادتیں ہیں۔ obviously آپ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں اس کو ادا نہیں کر سکتے، لازمی طور پر آپ کو اس کے لیے مکہ جانا ہوگا اور آپ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، اور اگر آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، آپ صبح کے اذکار کر سکتی ہیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد ایسا ٹائم آتا ہے کہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اوپر کو چڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر آپ نماز نہیں پڑھتے، اور پھر جیسے ہی یہ زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اشراق کے 2 رکعت پڑھ کے کھڑی ہوں گی تو اتنا بڑا اجر ایک حج کا اور ایک عمرے کا وہ لے کر اٹھیں گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حج اور عمرے کا مکمل اجر۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز ادا کرنے والوں کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی، یعنی فجر اور عصر کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں فجر اور عصر کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ کہنا یہ مقصد ہے کہ یہ نمازیں جو مشکل اوقات کی ہیں، کیونکہ فجر کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور عصر کے ٹائم پر موسٹلی لوگ بزی ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک طرح سے تھکن کا ہی وقت ہوتا ہے، تو یہ 2 ٹائم اگر جو نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو اس کو یہ اجر ملے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو ان نمازوں کی حفاظت کرے گا لازمی طور پر وہ دیگر نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرنے والے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چاند کی 14ویں رات میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے رب کو اس طرح بغیر رکاوٹ کے دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ اگر تم ایسا ہی کرو کہ طلوع آفتاب سے قبل کی نماز یعنی فجر اور غروب آفتاب سے قبل کی نماز یعنی عصر میں عاجز اور مغلوب ہو کر نہ رہ جاؤ، یعنی ان دونوں نمازوں کی تم حفاظت کرو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو شخص بھی ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے پوری رات قیام کرنا کتنا مشکل ہے، کوئی شخص اس کو نہیں کر سکتا، اور اگر ایک رات کر بھی لے تو ڈیلی بیسس پر تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو مرد حضرات اگر عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں تو ان کو پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا، اور ہم خواتین پر کیونکہ جماعت سے نماز لازم نہیں کی گئی، اسی لیے اگر ہم بھی عشاء کی نماز بہت اچھے سے ادا کریں اور اسی طرح سے فجر کی نماز بھی بہت اچھے سے ادا کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بھی اس اجر کو پائیں گے، کیونکہ اس میں ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ اجر صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی عشاء اور فجر کی نماز کو امپورٹنس دینے کا اجر ہے، اور مردوں کو نماز کی امپورٹنس دینے کے لیے سب سے پہلے جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی خوشخبری دے دو۔ اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اندھیرے کی جو نمازیں ہیں وہ عشاء ہے اور آبویسلی فجر ہے، تو ان دونوں ٹائموں میں جو بھی مسجد کی طرف آ رہا ہے اس کو قیامت کے دن نور کامل کی خوشخبری دے دی جائے، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب بہت اندھیرا ہوگا اور اس دن اس کو نور ملے گا کیونکہ اس نے اندھیرے کی نمازوں کی حفاظت کی، اور حفاظت میں آپ دیکھیے مسجد کی طرف وہ گیا اور نماز باجماعت ادا کی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ عشاء اور فجر دو نمازوں کی امپورٹنس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ہم نے احادیث پڑھی اس میں عصر اور فجر کی نماز کی اہمیت تھی، اب یہاں آپ دیکھیں تو ان دونوں احادیث میں عشاء اور فجر کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز منافقین پر بھاری نہیں ہوتی، اگر انہیں ان دونوں کا ثواب پتہ چل جائے تو وہ ان میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں، پھر خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی انسان کو نماز کی امپورٹنس پتہ نہیں چلتی نا تو پھر وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں، یعنی میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں مؤذن کو حکم دوں اور وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو لوگوں کو امامت کا حکم دوں، میں امامت نہ کرواؤں، لوگوں میں سے کسی ایک کو میں کہوں کہ کوئی امامت کروا دے میری جگہ، اور پھر میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ نماز فجر کے وقت ہم کیوں اتنے فریشلی نہیں اٹھ پاتے یا اٹھنے کی نیت بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں اٹھ پاتے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رات کو جلدی نہیں سوتے۔ اگر ہم رات کو جلدی سو جاتے ہیں الحمدللہ تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ کی آنکھ خود بخود کھلے گی، کیونکہ رات کو جلدی سونا بھی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو آبویسلی جب آپ فطرت پر ہوتے ہیں تو صبح اٹھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اب یہ کہ اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں دقت محسوس کر رہا ہے، ہو سکتا ہے نا کہ آپ میں سے کوئی فجر کی نماز میں اٹھ نہ پا رہا ہو، اس کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ نماز فجر کے وقت بیدار ہونے کا سب سے پہلے تو آپ کو پختہ ارادہ اور نیت کرنی ہوگی، یعنی آپ کی کوئی بھی روٹین ہے لیکن آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ کو فجر میں اٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ روٹین چینج ہوتی ہے، بعض دفعہ گھر والے رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، ان کی جابز ایسی ہوتی ہیں، تو جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی رات کو جلدی نہیں سو پاتی ہیں، تو اس صورتحال میں اب آپ کی چونکہ روٹین ایسی ہے تو آپ کے لیے یہ چیز آزمائش ہے۔ اب آپ کو فجر میں بھی اٹھنا ہے اور آپ اپنی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں اس سے بھی منہ نہیں موڑ سکتی، تو اس صورتحال میں کوئی بھی روٹین ہو، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو فجر میں اٹھنا ہے۔ تو پختہ ارادہ اور سچی نیت انشاءاللہ ہمیں فجر میں اٹھائے گی۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے فجر میں اٹھا. اور آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ جلدی سونے کی تو ضرورت ہے ہی، یہ بات تو ابھی میں کر رہی تھی کہ ہمیں جلدی سونے کی ضرورت ہے، لیکن چلیں اگر ہماری روٹین کچھ ایسی ہے تو اس صورتحال میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور پھر بھی اگر آپ کو اٹھنے میں دقت ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی بڑی گہری نیند ہوتی ہے اور وہ خود سے اٹھ ہی نہیں پاتے، تو پھر گھر والوں میں سے کسی کی ہیلپ لے لیں، ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں اٹھا دیں. یا پھر آپ کا کوئی ایسا دوست ہو جو فجر کی نماز کی پابندی بہت اچھے سے کر رہی ہو، تو پھر اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے فجر میں اٹھا دو، فون کال کر دو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بھی لوگ سپورٹ کر دیتے ہیں الحمدللہ. پھر یہ کہ آپ الارم لگائیں، اور الارم کو بھی اپنے فاصلے پر رکھ کر سوئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بہت دور موبائل رکھ دیں یا الارم رکھ دیں کہ آپ کو وہ آواز ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اپنے پاس الارم رکھ کر سوئیں. اور پھر اسی طرح سے اگر آپ بہت گہری نیند کے عادی ہیں تو گھر والوں سے کہیں کہ بھی کچھ بھی ہو جائے ہماری لائٹ جلا دیجیے گا، اور اگر ہم تب بھی نہ اٹھیں تو ہمارا پنکھا بند کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم تب بھی نہ اٹھیں تو ہمیں پانی کے چھینٹے مار کر بھی اٹھایا جائے تاکہ ہم اپنی نیند سے اٹھ جائیں، کیونکہ فریشلی اٹھنا بھی تو ہے نا، کیونکہ آگے نماز پڑھنی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور بہترین نسخہ صبح اٹھنے کے لیے ہے کہ رات کو آپ کم کھا کر سوئیں. یعنی بہت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت گہری نیند آتی ہے اور پھر آپ کا فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ کہ باوضو سونے کا اہتمام کریں، کیونکہ جب آپ وضو کے ساتھ سوتے ہیں تو ساری رات فرشتے دعا کرتے ہیں اور ایک فرشتہ آپ کے ساتھ رات گزارتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ چونکہ باوضو ہو کر سوئے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے لیے ضرور آئے گی. پھر یہ کہ سونے سے پہلے بستر ضرور جھاڑ لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس بستر پر کون کون آ کر بیٹھا، کون کون مخلوق بیٹھی. سونے سے پہلے سنت ہے کہ آپ اپنے بستر کو جھاڑ لیں. پھر یہ کہ سونے سے قبل کی دعائیں بھی پڑھیں. یہ دعاؤں کا ساتھ تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ اذکار کے حوالے سے ہم مستقل بات کرے جا رہے ہیں، تو اب رات کے سونے کے جو اذکار ہیں وہ لازمی پڑھنے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح آپ بہت کمفرٹیبلی اٹھ سکیں. اور یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے کہ جب آپ رات کے اذکار کر کے سوتے ہیں تو صبح فجر میں آپ کی آنکھ ضرور کھلتی ہے. پھر یہ کہ سورہ السجدہ اور سورہ الملک پڑھ کر سوئیں. پھر جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے نا فجر کے لیے تو ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو مل کر نیند کا اثر دور کریں، فوراً سے لائٹ جلا دیں، کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی بھی سستی کریں گے نا تو شیطان آپ کو سلا دے گا. پھر یہ کہ جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے لازمی اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ بخاری اور مسلم میں یہ دعا آتی ہے، لازمی یہ دعا پڑھیں. اللہ کی حمد و ثنا سے صبح کریں، انشاءاللہ شیطان جو گرہ لگاتا ہے نا، یہ پہلی گرہ کھل جائے گی. اور پھر جب آپ وضو کریں گے تو دوسری گرہ کھلے گی، اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو تیسری گرہ کھلے گی، اور پھر آپ بہت ہی فریش صبح کریں گے.